مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسالہ ضیاء درود السلام، printed by مکتبۃ المدینہ۔ صفحہ نمبر 3، حدیث نمبر 8۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1438 ہجری کے محرم الحرام کی 14ویں شب ہے، 14 نائٹ آف محرم الحرام۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اوبی وین کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ پاک حامدی کابینہ ٹنڈو محمد خان باب الاسلام اور پاک اشرفی کابینہ پسوال ضلع گجرات پنجاب، یہ ان کے عاشقان صحابہ و اہل بیت ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور ماشاءاللہ نظر بھی آ رہے ہیں اسکرین پر۔ مرحبا جی آیا نو بھلے کرے آیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جو رہے گا تو زیادہ ثواب کمائے گا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں۔ ایک بھی اچھی نیت نہ ہوئی تو ثواب بھی نہیں ملے گا، تو ثواب کے لیے نیت ہونا ضروری ہے، اچھی نیت۔ کوئی بری نیت سے بھی آیا ہوگا کہ موقع ملا تو چپل لے جاؤں گا، جیب کاٹ لوں گا، موبائل اٹھا کر بھاگ جاؤں گا، تو اب اس نیت والے کو ظاہر جو کچھ ملے گا سب سمجھدار ہیں، تو اس لیے وہ اچھی نیتیں رکھیے کہ میں جیسے حسب حال وہ کہ جو آپ کی کیفیت ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے، مثلا بس میں نے یہ کرنا ہے کہ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہ کر علم دین حاصل کروں گا۔ مزید یہ کہ اب جب یہ نیت کر لی تو علم دین حاصل کرنا ہے، اس کی رکاوٹیں دور رکھنی ہے۔ موبائل فون بھی ایک رکاوٹ، بلکہ فی زمانہ کی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر آپ موبائل فون بھی استعمال جاری رکھیں گے تو شاید علم دین حاصل کرنے میں رکاوٹ ہی نہیں بلکہ غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں، حلال کا حرام، حرام کا حلال ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے، تو اس لیے اس کو آف کر کے بھول جانے کا انقص مشورہ۔ آپ بھی
اور ٹنڈو محمد خان والے بھی، پسوال ضلع گجرات والے بھی آف کر دیں، اور مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی جو مدنی مذاکرہ سننے کا جذبہ رکھتے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور جب جب تشریف فرما ہوں تو اس کو آف کر دیجئے۔ بلکہ کوئی بھی بیان جب بھی مدنی چینل پر سنیں یا کسی کا سنیں تو اس وقت موبائل فون کو بھول جانا اچھا ہے، اس کو آف کر دینا چاہیے، ورنہ وہ ٹرنگ ٹرنگ بجتا رہے گا، خود آپ کو بھی ڈسٹرب کرے گا، دوسروں کو بھی تشویش میں ڈالے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوشی ہو یا غم، پھول اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں پھول کو بہت ہی قابل دید انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ کبھی یہ گل پاشی میں استعمال ہو رہے ہیں تو کہیں سواری کی سجاوٹ میں، اور کبھی کسی کی سیج پر۔ ان سب جگہ پھولوں کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ پھولوں کو ان معاملات میں استعمال کرنا جائز ہے؟ قبروں پر بھی ڈالے جاتے ہیں، مزاروں پر بھی ڈالے جاتے ہیں، اس میں موت کی یاد بھی ہو جاتی ہے، سوال میں شامل ہوتے ہیں الفاظ۔ تو بہرحال یہ کہ واقعی پھول بہت استعمال ہو رہے ہیں، گلقند بھی بنتا ہے، اس کا کھانے میں بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور اس کا وہ پانی بھی بنتا ہے جس کو وہ آب گلاب، عرق گلاب، بنام عرق گلاب پانی ملتا ہے خوشبو والا، اور عطر گلاب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، گلاب کا پھول ہو یا دیگر جو خوشبودار پھول ہیں۔ اگر بے خوشبو ہیں پھول تب بھی اللہ کی نعمت ہی ہے کہ ان میں حسن ہے، کشش ہے، جاذبیت ہے۔ تو اب ان کا جائز استعمال جائز ہے، ناجائز استعمال ناجائز ہے۔ سوال میں جو کچھ کہا گیا اس میں تو مجھے کوئی ناجائز استعمال سننے میں آیا نہیں۔ اب جیسے لوگ سجاتے ہیں تو ضرورتاً سجانا بھی جائز، دولہے کے گلے میں ڈالتے ہیں تو یہ بھی جائز، ضرورتاً کمرہ سجاتے ہیں دلہن کا یا دولہے کا، شادی کی جیسے کہ وہ ترکیب میں، تو یہ بھی جائز۔ یہ گل پاشی کرتے ہیں، یہ گل پاشی کہلاتا ہے، اڑاتے ہیں نا، اور گل پوشی یہ گلے میں پہنانا جسے، یہ گل پوشی کہلاتا ہے۔ تو گل پوشی اور گل پاشی یہ دونوں تو جائز ہے، کہ یہ بھی ایک وہ ہمارے یہاں عرف ہے، اس کا یوں اڑاتے ہیں کسی شخص پر، جلوس میلاد پر اڑاتے ہیں لوگ، تو یہ ایک جلوس کا احترام ہے، تعظیم ہے، لوگوں کو خوشبو بھی پہنچتی ہے، یہ تو سب سمجھ میں آتا ہے۔ مزاروں پر جو ڈالتے ہیں چادر، مزار شریف پر ڈالتے ہیں یا اپنے عزیزوں کی قبروں پہ ڈالتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے کہ جب تک تر رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا سمجھو، اور اس سے میت کا دل بہلتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، تو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر، غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، اللہ رسول عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے دن بدن ترقی کی منازل طے کرتی جا رہی ہے۔ مجلس کارکردگی دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ ہے، جس کا مدنی کام ملک و بیرون ملک مختلف شعبہ جات دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ماہانہ و سالانہ کارکردگیوں کا جائزہ لینا، مدنی کاموں کے دیے گئے اہداف کے مطابق ترقی کا تناسب بنانا وغیرہ شامل ہے۔ دعوت اسلامی کے اس شعبے کا ترقی کی طرف ایک اور قدم، مدنی کاموں کی کارکردگی لینا دینا جدید تقاضوں کے مطابق اب ہو گیا اور بھی آسان۔ الحمدللہ عز وجل مجلس کارکردگی کے 12 مدنی کاموں کا سافٹ ویئر بن چکا ہے۔ ذمہ داران نگران ڈویژن مشاورت، نگران کابینہ و نگران کابینات، کمپیوٹر اینڈ اینڈرائیڈ ایپلیکیشن اور iOS ایپلیکیشن کے ذریعے اپنے مدنی کاموں کی کارکردگی آسانی سے پیش کر سکیں گے۔ اس سافٹ ویئر کے ذریعے کابینہ کارکردگی پر کلک کریں گے تو نئی شمولیات درج کرنے کا آپشن
डिवीजन कारकर्दगी माहाना रिपोर्ट, काबीना कारकर्दगी माहाना रिपोर्ट और काबीनात कारकर्दगी माहाना रिपोर्ट फॉर्म दर्ज करके हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके और शहर में मदनी काम मजीद तरक्की करें तो अपने यहाँ के मदनी कामों की कारकर्दगी तयशुदा तारीख पर ही अपने मुताल्लिका जिम्मेदार को जमा करवा दीजिए। मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं, हकीकी कारकर्दगी वो है जिससे अमल का जज्बा पैदा हो और आखिरत की बरकतें मिले। एक चप्पल के बारे में सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि एक चप्पल है, नॉर्मल चप्पल है, इसको अगर हम किसी नाम ब्रांड का या इम्पोर्टेड ब्रांड का नाम अगर हम डाल दें, वो कैसा है बेचना, उसके बारे में आप रहनुमाई कर दें। ये तो ज़ाहिर है धोखा है, जबकि है अपने यहाँ का बना हुआ और बाहर की कंपनी का नाम डाल दिया। मिसाल के तौर पर है मेड इन पाकिस्तान और इस पर लिख दिया मेड इन जापान, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन फुला, तो ये धोखा ही हुआ ना, अंडरस्टूड। सिर्फ मेड इन का नहीं है यहाँ झगड़ा, बास ब्रांडेड कंपनियां हैं जो हैं बाहर की, उनके बाकायदा जैसे हमारे वहाँ आपने देखा होगा चीज़ों पर कंपनी के नाम लगे हुए होते हैं, नाम लिखे हुए होते हैं, उसके ऊपर मेड इन नहीं लिखा तो कंपनी मशहूर होती है, दुनिया की कोई मशहूर कंपनियां होती हैं। अब बना यहाँ पर, मगर लेबल मार्केट में बिकता भी है, लेबल मार्केट में बनता भी है। वो लेबल लेकर सिर्फ लेबल लगा दिया उस चप्पल के ऊपर कि ये फला मशहूर कंपनी है को दुनिया भर की, और ये देख के लगे भाई इस कंपनी का चप्पल है, बना यहाँ का होगा। तो खा वो जो आप फरमा रहे कि किसी मुल्क की मेड इन का स्टैम्प लगाए या कोई और इस तरह की कंपनी का कोई लेबल लगाए, तो दोनों सूरतों में ग्राहक को तो धोखा देना ही गालिबन पाया जा रहा है। अगर उस कंपनी की ब्रांच यहाँ है वो अलग और उसी ब्रांच में वो बन रहा है और है कंपनी, तो पता है कि ये कंपनी बना रही है, तब तो जायज हो जाएगा। जबकि किसी और मुल्क का नाम ना लिखा कि फुला मुल्क में बना हुआ है, यहीं बना हुआ ब्रांचें होती हैं। और अगर ऐसा नहीं है, खाली वो चोरी छुपे किसी भी कंपनी का, चाहे वो बाहर की हो या अंदर की हो, जैसे बाबुल मदीना में मिसाल के तौर पर कोई कंपनी मशहूर है, उसी मशहूर कंपनी का नाम कोई घरेलू अपना कोई बनाकर उसमें लगा दिया, तो ये भी धोखा है और जायज नहीं है और कानूनी भी जुर्म है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद तैयब रावलपिंडी से। मेरा बाबा जान से सवाल है कि आजकल धोखा फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो गया है। बाजार से कोई चीज़ लाओ या फिर कोई चीज़ ठीक कराओ, सब जगह धोखा हो रहा है। और अगर किसी को कह दो कि आपने मेरे साथ धोखा किया है तो फिर वो गुस्सा कर जाता है। इस तरह लड़ाई भी हो सकती है। धोखे फ्रॉड से कैसे बचा जाए? अब अगर वाकई किसी ने धोखा किया है तो वो इस तरह जैसे धोखे से कोई माल उसने दे दिया, गलत चीज दे दी, तो अब ये है तो गुनाहगार और अज़ाब नार का हकदार। कारोबार में ये आमतौर पर हो रहा है ऐसा धोखा, मिलावट वगैरह। अगर मिलावट मुतलकन धोखा नहीं है, मिलावट है और अगर ग्राहक को पता है, दोनों को पता है कि ग्राहक को पता है और मिलावट वाली चीज दी, तो अब ये धोखा नहीं है कि ये पता है। या ग्राहक को बता दिया गया कि भाई इसमें ये मेरा दूध जो है ना, इसमें इतना दूध भैंस का है, इतना गाय का है, इतना बकरी का है और इतना पानी है। तो अब ये मसलन ये जो था वो बता दिया, अब ग्राहक ने खरीदा, तो अब ये धोखा नहीं कहलाएगा। धोखा ये कुछ ना बताता और भैंस का दूध के
اس کو دے دیتا مثال کے طور پر، تو اب یہ ہوا دھوکہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ بھینس کا دودھ سمجھ کے لے رہا ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ دھوکہ جو ہے یہ گناہ ہے، نہ مسلمان کے ساتھ جائز نہ غیر مسلم کے ساتھ اس کی اجازت۔ حدیثوں میں دھوکے کی ممانعت بھی موجود، چنانچہ ابن ماجہ نے واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عیب والی چیز بیع کی یعنی بیچی اور اس کو ظاہر نہ کیا، وہ ہمیشہ اللہ تعالی کی ناراضی میں ہے، یا فرمایا کہ ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیسی خطرناک بات ہے یہ کہ بندہ دھوکے سے یعنی کہ کوئی چیز اس میں عیب ہے اور وہ عیب ظاہر نہ کرے اور بیچ دے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں، یا فرمایا ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور جب مسلمان اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی چیز بیچے جس میں عیب ہو تو جب تک بیان نہ کرے اسے بیچنا حلال نہیں۔ تو دھوکے کے تعلق سے اس طرح کی وعیدیں پتہ چلیں گی نا تو بھی دھوکے سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ ایک اور مسلم شریف کی حدیث ہے، بہار شریعت جلد 2 صفحہ نمبر 672 حصہ 11 سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غلے کی ڈھیری کے پاس گزرے، اس میں ہاتھ ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انگلیوں میں تری محسوس ہوئی اور ارشاد فرمایا، اے غلے والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ اس پر بارش کا پانی پڑ گیا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ تو نے بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہیں رکھ کر دیا؟ یہ لوگ دیکھتے، جو دھوکہ دے وہ ہم سے نہیں۔ اب آج کل تو جو بھی چیز بیچتے ہیں اوپر عمدہ رکھتے نیچے عموماً ہے نا، عمدہ پھل، پکے ہوئے پھل، خوبصورت بڑی سائز کے دانے اوپر ہوتے، نیچے چھوٹے دانے، اور چھانٹی کرنے دیتے نہیں ہیں، یا چھانٹی کی اجازت دی بھی تو آپ نے جیسے بڑے پر ہاتھ مارا اس نے اٹھا کر اپنے ہاتھ سے ڈالنا شروع کر دینا ہے، اور یوں مطلب وہ آپ کو دے دینا ہے۔ تو اس طرح دھوکہ کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ بعض لوگ کرتے بھی ہیں کہ عمدہ دانے الگ رکھتے ہیں، کمزور جو دانے ہوتے ہیں پھل وغیرہ میں یہ ہوتا ہے، پیاز میں ہوتا ہے، پیاز، لہسن، آلو ان چیزوں میں ہوتا ہی ہے، تو یہ الگ رکھتے ہیں، اس کا یہ دام ہے، اس کا یہ دام ہے۔ تو یہ بھی اچھا انداز ہے کہ بڑے سجا کر اوپر رکھ دیے، نیچے سے چھوٹے دے دیے، تو یہ دھوکہ ہے۔ اب یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے، شاید ہاں میرے خیال میں ساری دنیا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے ایسے سدھرے ہوئے ملکوں میں جن کا طوطی بولتا ہے وہاں بھی دیکھا ہے کہ پھل کی کوئی اپنے پیٹی وغیرہ دیکھے نا یا لے کبھی تو اوپر بڑے پھل ہوں گے، نیچے چھوٹے گلے سڑے بھی نکل آئیں گے دانے۔ یہ ہے انٹرنیشنل پرابلم۔ کوئی کبھی بھی سڑا ہوا پھل اوپر نہیں رکھے گا، چھوٹا دانا اوپر نہیں رکھے گا، بڑا دانا چھپا کے نہیں رکھے گا، اس کو بڑے دانے کو اس نے نمایاں کرنا ہی کرنا ہے تاکہ گاہک جلدی پھنسے۔ ہے یہ امتحان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا سارے دانے چلو بڑے چھپا دو، مطلب بڑے چھوٹے یعنی اس ترکیب سے رکھے کہ یہ دونوں
اوپر نظر آ رہے ہوں، ایسی ترکیب ہو، یہ سمجھ میں آتا ہے. جس طرح فرما رہے ہیں نا، یہ بالکل تقریباً اسی طرح کا ہوتا ہے کہ آلو لینے جائیں نا تو سامنے جو سمت ہوگی نا، جو جس طرف آپ ریڑھی کے لینے لگے ہیں، وہ بڑے بڑے آلو لے رہے ہیں. اب جب اسے بڑے آلو دیکھ کے ہاں بھائی لے لو، آلو ہو گئے، پیاز، اس طرح کی جو چیزیں جو بڑی زیادہ پسند کی جاتی ہیں، لیکن جب وہ ڈالنے لگے گا نا تو اپنے قریب سے ڈالے گا، اور جب آپ تھیلی میں دیکھیں گے نا تو وہ چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہوں گے. ہر چیز میں دھوکہ ہے. گوشت اچھا خاصا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، گوشت کے پیس، اس میں پانی ڈالا ہوا ہوتا ہے. گوشت میں بھی ذبح کے بعد جانور کے اس میں جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس میں پائپ ڈال کر پانی چڑھاتے ہیں اس میں، تو یہ پانی والا گوشت بیچتے ہیں. تو وزن پانی کا بھی گوشت میں جاتا ہے، پھر پانی نکل جاتا ہے تو گوشت رہ جاتا ہے. یہاں تک کہ یہ مرغی ہے نا، مرغی ہے نا، یہ بھی ذبح کر رہے ہیں اور بیچاری کو اس کو بھی پانی میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ بھی پانی اس کے اندر بھی جاتا ہے. پانی جب اندر جاتا ہے تو اس کا بھی کچھ 150 گرام وزن بڑھ جاتا ہے گوشت کا، اور یہ بیچتے ہیں. اچھا، یعنی کہ گوشت کی رانوں میں، بکرے کی رانوں میں خاص کر، اور چھوٹے ہوتے ہیں نا، پھونکے مار مار کے اس کو پھلا دیتے ہیں ران کو، تو خوبصورت ہو جاتی کہ تو پر گوشت ہے. اور ٹکڑے کر کے گھر جا کر کھولو گے تو ہڈیاں نکلیں گی. وہ گوشت چپک جائے گا، کمزور تھا، وہ پھونکے مار کے پھول گیا تھا. اتنا دھوکا ہے نا کہ کوئی چیز ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز تو دھوکا. اچھا، پھر ہر فرد ایسا لگتا ہے کہ دھوکے باز ہے. مبالغہ کر رہا ہوں ہے نا. آپ سوچیں، آپ کے گھر میں بچہ ہے تو جیسے مدنی حلیے والا ہوگا نا، وہ کس طرح دھوکہ دے گا بچے کو؟ بچے کو اس طرح دھوکہ دے گا کہ بچہ ویسے نہیں آ رہا آپ کے پاس، بھاگ رہا ہے. بچے ہوتے بھاگتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ باہر نکلنے کا شوقین ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جیسے مدنی حلیے والے نا، تو یہ چادر ڈالی، یہ چادر اٹھائی، یہ بھاگتا ہوا لپٹ جائے گا کہ میں باہر چلوں، اور آپ نے اس کو لپٹا لیا، پیار کیا اور چادر رکھ دی واپس. یہ دھوکہ، یہ گھریلو دھوکہ ہے. اسی طرح چلو آپ مدنی حلیے والے نہ صحیح، سمجھے، تو کیا ہوگا؟ وہ بچہ آپ کے پاس آ نہیں رہا، آپ دروازے کی طرف بڑھیں گے اور دروازے کی کنڈی ایکشن کریں گے تو بھاگتا ہوا جائے گا کہ اچھا جب باہر جا رہے ہو میں بھی آتا ہوں، تو پکڑ لیا آپ نے اور پیار کر لیا، گاڑی اسٹارٹ کی یا کچھ بھی. یعنی یہ بالکل یہ گھریلو دھوکے ہیں. اور نارمل یہ آپ بیٹھے ہوئے نا مسکرا رہے، توبہ کرو یار اگر کیا ہو کبھی تو. یہ تو کوئی بچا ہو اس سے. تو اس طرح کے کئی دھوکے ہوتے ہوں گے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ الگ اسٹائل سے دھوکے ہوتے ہوں گے. تو یہ دھوکہ جو ہے نا، یہ سمجھے ایسا دھکا ہے جو سب پر پڑ رہا ہے. بچہ ہوا شاید ہی کوئی، اب اس کے لیے بہت ساری معلومات چاہیے اور مدنی ذہن چاہیے. اب یہ اسلامی بہنیں بھی گھروں میں یہ دھوکے اس طرح باہر آنے کے لیے بچہ وہ کرتا ہوا، یا کبھی یوں کرتی ہوں گی یا یوں کرتے ہوں گے. بڑا گھر ہے تو باہر نکلنا اور اس کو لے نہیں جانا، اور یہ بچہ ضد پر ہے کہ باہر جاؤ تو مجھے لے جانا، تو وہ دوسرے کمرے میں جاتی ہوگی. بچہ مطمئن ہوتا ہوگا کہ امی تو یہ رہی، اور وہ ادھر کوئی دروازہ، ادھر سے امی یہ جا وہ جا، باہر نکل گئی. وہ تو اس کو تو پتا جب چلے گا تب وہ مطلب یعنی کہ چیخے مارے گا نا. اس سے پہلے تو سمجھے گا نا کہ امی ہو سکتا ہے کہ کچھ اپنا میک اپ کر رہی ہو، اب میک اپ کر کے بھی دھوکے دیتی ہوں گی، یوں کرتی ہوں گی، سمجھتا باہر جا رہی ہے تو بھاگتا بچہ لپٹ جاتا ہوگا. اس کو دھوکہ کہیں گے جو آپ نے دوسری مثال دی. مثال کے طور پر بچہ باہر جانے کے لیے ضد کر رہا ہے اور گھر کے 2 دروازے ہیں، اور جس کو باہر نکلنا ہے وہ بچے کو رونے سے بچانے کے لیے، ضد سے بچانے کے لیے کہ چپکے گا، لپٹے گا، مسئلہ کرے گا، مجھے لے جاؤ اب باہر، تو وہ دوسرے کمرے سے جائے اور باہر نکل جائے. نہ کہا کہ میں دوسرے کمرے میں بیٹھنے جا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں، بچہ اس کو نہ سمجھ پڑے نا. وہ دوسرے کمرے میں گیا، باپ گیا یا ماں گئی یا گھر کا کوئی اور فرد گیا اور بولا نہیں ہے کہ میں کمرے میں ہوں، میں دیکھ باہر نہیں جاتا ہوں، نہ بولا، نہ جھوٹ بولا، کچھ بھی نہیں. لیکن بچے کو یہ کہ کمرے میں گیا ہے اور وہ کمرے میں دوسرا دروازہ باہر، جیسے ڈرائنگ روم میں عموماً 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک گھر کے اندر سے نکلتا ہے، ایک سیڑھی کے پاس سے آتا ہے تاکہ مہمانوں کو گھر کے اندر لے لے. تو اب وہ ڈرائنگ روم میں جا کے کھڑا ہو گیا اپنے گھر کے دروازے سے، اور وہ جو سیڑھی کی طرف دروازہ نکلتا اس سے نکل گیا. بچے کو نہیں بتایا کہ میں باہر جا رہا ہوں،
بچے کے ڈرائنگ روم میں گیا ہے, بولا کچھ بھی نہیں ہے, بچے کو رونے سے بچانا ہے, بچے کو ضد سے بچانا ہے, اس طرح کی چیزیں کرنی, تو کیا یہ جو کام کیا دھوکہ کہلائے گا؟ تو جھوٹ اور دھوکہ کوئی زبان سے ہی تھوڑی ہوتا ہے, نہیں, لکھ کر بھی ہوتا ہے, اشارے سے بھی ہوتا ہے, حرکت سے بھی ہوتا ہے, سکانت سے بھی ہوتا ہے. تو یہ جبکہ نیت یہی ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں اور یہ بچہ مطمئن رہے کہ میں کہیں گیا نہیں, تو یہ ہے تو دھوکہ نا, اس کو دھوکہ تو دیا نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال ہے تحریری, ایک اسلامی بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ بھرپور تعاون کرتا ہو, اپنی کسی بھی خواہش کو ان کی خواہش پر ترجیح نہیں دیتا ہو, خود مالی اعتبار سے پریشان ہو جاتا ہو مگر گھر والوں کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا ہو, پھر بھی اس کے والد یا والدہ کی طرف سے یہی آتا ہو کہ آپ کرتے کیا ہو, اس صورتحال میں اس اسلامی بھائی کو کیا چیز مد نظر رکھنی چاہیے جس سے وہ شیطان کے وسوسوں کا شکار نہ ہو؟ وہ ہے نا ایک شعر یاد آ رہا ہے, وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے, اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے. سمجھے؟ تو اس کو وفا سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے. جہاں وفا سے پیچھے ہٹا نا وہاں گیا کام سے. بلکہ یہ ذہن بنا لیا کہ میں تو سارے حقوق ادا کرتا ہوں, یہاں بھی یہ شیطان کے چکر میں ہی ہو سکتا ہے ہو, اور اس کی ایسی غلطیاں ہوں جس کی وجہ سے گھر والے کہتے ہوں اور اس کو سمجھنا پڑتی ہو کہ یہ میری غلطیاں ہیں. یہ جو غلطیاں کرتا ہو اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ میں صحیح تو کر رہا ہوں. ایسی کوالٹیز ہوتی ہے. تو اس لیے وہ یہ ہمیشہ ڈرتے رہے بندہ کہ میں مطلب یہ رہے گا اپنے گھر والوں کے حقوق کی بجاوری میں فیل ہوں, فیل میں ناکام ہوں. جیسے کوئی بولے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, جھوٹ سے بچتا ہوں, غیبت نہیں کرتا, فلاں, میں ایک آدمی ہوں, تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے آپ بدزن ہی ہوں گے, پاگل آدمی ہے, اپنے منہ سے بولتا ہے کہ میں ایک آدمی ہوں. اس کو یہی بولنا چاہیے میں گناہ گار ہوں, کہ اللہ کے نیک بندے بولتے ہی اپنے آپ کو گناہ گار ہیں. خود اعلیٰ حضرت ولی کامل اور عاشق صادق ہے نا, ایسے اللہ کے نیک بندے تھے, ولی اللہ تھے, عاشق رسول تھے, لیکن عاجزی کی کیفیت یہ گناہ رضا کا حساب کیا. رضا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ رضا کے گناہ تو اتنے کہ ان کا حساب ہی نہیں ہو سکتا. گناہ رضا کا حساب کیا, وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا. عاجزی کر لی, اب التجا, مگر ہے عفو, تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے. تو عفو سے مراد معاف کرنے والا اللہ تعالی, اے معاف کرنے والے, یعنی میرے گناہوں کا تو کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں, اتنے لاکھ سے سوا, لاکھ سے بھی بڑھ کر. یہ ایک وزن تو یعنی لاکھ کے اندر ہے, یعنی کہ بہت زیادہ ہے, لاکھ سے بھی سوا. مگر اے عفو, یعنی میرے گناہوں کی تو پھر بھی کوئی گنتی ہے, مگر اے عفو, اے معاف کرنے والے پروردگار, تیرے عفو, تیری معافی کے خزانے کی, تیرے عفو کا تو شمار ہے, تو تیرے عفو کا, تیری معافی کے خزانے کی تو گنتی نہیں ہے, اتنے شمار ہی نہیں ہے, کوئی گن ہی نہیں سکتا, ناممکن. تیری معافی کے خزانے لا محدود ہیں, لا متناہی ہیں, کوئی اس کی حد نہیں, کوئی اس کی گنتی نہیں, کوئی اس کی مقدار جان نہیں سکتا. کہیں بھی اس میں کوئی کمی کی گنجائش ہی نہیں ہے. اتنے تیری معافی کے خزانے ہیں, تو میرے گناہ اگرچہ بہت سارے ہیں, تیری معافی کے خزانے میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں. تو یوں مطلب اے اللہ کے نیک بندے نے اپنے آپ کو گناہوں سے بھرا ہوا عاجزی کے طور پر قرار دیا. تو اب یہ کوئی کہ میں سارے یوں بھی کرتا ہوں, نے خود
اپنا نقصان کر کے بھی اپنے گھر والوں کی خدمت کرتا ہوں تو کیا کمال کیا؟ یہ اپنے آپ کو سمجھائے میں نے کیا کمال کیا. تو ٹھیک ہے مجھے ایسا کرنا چاہیے, صلہ رحمی مجھے کرنی ہے. اور یہ ہے کہ بہار شریعت کے 16ویں حصے میں صلہ رحمی کا جو باب ہے, رشتہ داروں سے سلوک, تو اس میں یہ کہ اگر تیرا رشتہ دار تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہی تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے, تب تو یہ ادلا بدلا ہوا. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ اگرچہ وہ تیرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تب بھی تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس مفہوم کی عبارت بہار شریعت میں 16ویں حصے میں ہے نا, اسی مضمون کی ہے تقریباً. تو یوں گھر والے چاہے کچھ بھی کہیں, برا بھلا کہیں, جیسا بھی کہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھیں. عین ممکن ہے کہ واقعی جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا کرتے ہوں, لیکن ساتھ میں زبان بھی چلا دیتے ہوں, جتا دیتے ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا, وہ بھی کیا, اتنا کیا, پھر بھی تم میرا شکریہ ادا کرنے کے بجائے مجھے کوستے ہو. تو پانی پھرایا نا احسان جتا کر. کہ قرآن کریم میں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, اپنے صدقات باطل مت کرو احسان جتا کر, عیسیٰ دے کر. قورمہ, زردہ, بہترین سے بہترین آئٹم کسی کے سامنے رکھے, وہ کھائے جا رہا ہے. اب آپ نے بول دیا کہ بھائی یار بس بھی کرو, کتنا کھاؤ گے یار, اتنا تو تم کو کھلا دیا یار, مانگے ہی جا رہے ہو. اب بتائیے وہ آپ نے کھلایا اس کا امپریشن باقی رہے گا, بلکہ اس کو ایزا ہوگی کہ یار اس سے تو بہتر تھا کہ تم کھلاتے نہیں میرے کو, تو بھرم تو رہ جاتا کہ تم میرا اچھے دوست ہو. سمجھانے کے لیے ذہن میں مثال آ گئی. تو یوں احسان جتانا تو یہ واقعی یعنی کہ بہت ہے, اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے بعض اوقات اس کی اصلاح کے لیے, لیکن کون کس پر ایسی بات کرے, کن الفاظ میں کرے, وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن جنرلی جو ہے نا یہ اس طرح بول دیتے ہیں نا کہ میں نے اس کو نوکری دلا دی, میں نے یار یہ میرے سامنے آج زبان کھولتا, میں تو اس کو مدنی ماحول میں لایا ہوں, یہ تو ماڈرن تھا, میں نے داڑھی رکھوائی ہے. اب یہ بولتا کہ یوں نہیں یوں, اس کو تو میرا احسان ماننا چاہیے کہ میں نے تو اس کو پاؤں پہ کھڑا کیا, کاروبار پہ لگایا, اب یہ میرے سے ہی مطلب کمپٹیشن پہ اتر آیا. یار بھلائی کا زمانہ نہیں ہے نا. اس طرح کے یہ جملے نہیں ٹھیک, برے جملے. بھلائی کا زمانہ ہے اور رہے گا. تب بھلائی تو ثواب کے لیے کریں گے تو بھلائی ہے, باقی اب ریا کے لیے, دکھاوے کے لیے کریں گے یا اس کا بدلہ کوئی چکا ہے ہم سے, ہمارا احسان مانے, ہمارا شکر گزار ہو, تو یہ بھلائی کب رہی, یہ تو کچھ اور بن گئی. تو اس نے بھلائی تو وہی کہ بالکل بے لوث ہو. بے لوث الفاظ تو بولتے ہیں لوگ, لیکن وہ بے لوث نہیں ہوتی ہے, بالوث ہوتی ہے, اخلاص سے خالی ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اخلاص کے ساتھ کسی کے ساتھ بھلائی کریں, اس کو بھول جائیں, پاویں وہ جوتے مارے ہم کو, پھر بھی ہم اس کی بھلائی, اس کو احسان نہ جتائیں, اس کو یاد نہ دلائیں, تب مزہ. کاش کہ دل میں اتر جائے میری بات. بس سر پہ آ کر پڑتی ہے نا تو یہ سب نصیحت کے مدنی پھول جو ہے نا وہ مرجھا جاتے ہیں, اور بغض و عناد کے کانٹے جو ہے نا کھڑے ہو جاتے ہیں. میں چھوڑوں گا نہیں اس کو. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرما, مدنی سین بن جائے گا, سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. پابندی سے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے نا, ہر مہینے 3 دن کم از کم, اور مدنی انعامات کے مطابق اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے نا تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا, ذہن بن جائے گا انشاءاللہ. یہ اس ضمن میں ایک حدیث شریف سنیے کہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص نے عرض کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یا رسول اللہ, میری قرابت والے یعنی میرے رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں انہیں ملاتا ہوں اور وہ کاٹتے ہیں.
میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ علم سے پیش آتا ہوں، وہ مجھ پر جہالت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تم نے بیان کیا تو تم ان کو گرم راکھ پھونکاتے ہو، اور ہمیشہ اللہ عز و جل کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک مددگار ہے جب تک تمہاری یہی حالت رہے، احسان جاری رہے۔ ٹھیک ہے نا، احسان جاری رہے یہ الفاظ نہیں ہے، یہ کہ جو اس نے بیان کیا تھا کہ ایسا کرتا ہوں تو تمہاری یہی حالت رہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلہ رحمی یعنی رشتہ دار کے ساتھ سلوک، اس کا نام نہیں کہ بدلہ دیا جائے، یعنی اس نے اس کے ساتھ احسان کیا، اس نے اس کے ساتھ کر دیا، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ ادھر سے کاٹا جاتا ہے اور یہ جوڑتا ہے۔ سبحان اللہ، سر پہ آتی ہے تو پھر یاد رہتا ہے، اس نے میرے کو دعوت نہیں دی تھی، میں بھی دعوت نہیں دوں گا۔ اس نے ہمارے گھر کے 2 فرد کو دعوت دی تھی، میں پورے گھرانے کو دعوت کیوں دوں؟ میں بھی 2 ہی کو دوں گا، تیسرا آیا تو ٹانگ توڑ دوں گا اس کی۔ ہمارا ذہن یہ تھوڑا سا پوزیشن کا پرابلم ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں، جو ماشاءاللہ باہر شریعت میں بھی لکھا اگر ایسا ہی ہو اور ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا فرما رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا یہاں پوزیشن کا فرق آ جاتا ہے۔ مثال کا تو سسرالیوں میں ہوتا ہے یا ایسے بھائیوں میں ہوتا ہے، کوئی ایسے کے خاندانوں میں ہوتا ہے کہ یار نہیں یار تھوڑا اپنی پوزیشن ہے یار، نہ کرا، خالی بے عزتی ہوگی، اپنے ڈھیٹ ہیں، اپنے ناک کٹی ہوئی ہے، اور اس طرح کے مطلب کہ وہ کلمات سے نوازا جائے گا اور کہا جائے گا نہ۔ ارے بھائی بھلائی کرنے میں کیا ہے، کیوں کرے یار؟ ان کو نہیں پڑی نا ہمارے ساتھ، ہم کیوں کریں؟ ہم خالی آگے بڑھیں گے اور ناک کٹوا کر آ جائیں گے، ہم بھی کوئی چھوٹے نہیں ہیں۔ بس یار شیطانی وسوسے، شیطان لڑواتا ہے۔ دیکھو سب صحیح، آپ کے بھی خاندان ہیں، میرے خاندان، میرے بچوں کے خاندان سسرالی، ہمارا کبھی کسی بھی سسرالی خاندان میں الحمدللہ، نہ اولاد کے سسرالی خاندان میں، نہ میرے اپنے سسرالی خاندان تو دعوت اسلامی کے پہلے کا کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اللہ کی رحمت سے گاڑی چل رہی ہے، اللہ کی رحمت سے۔ اب وہ گھر ہے، برتن بچتے ہوئے ایک الگ بات ہے، عارضی طور پہ بچ جائیں تو، لیکن جس کو جھگڑا اور یہ اس طرح کی روٹ بند اور میکے جا کے بیٹھ جانا اور اڑو اڑو ہو جائے، ایسا الحمدللہ اپنے خاندان میں نے کبھی نہیں دیکھا الحمدللہ۔ اللہ کی رحمت سے یہ جو خاندان موجود ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں اللہ کی رحمت سے۔ تو کوشش کرے کہ تالی عام طور پہ 2 ہاتھ سے بجتی ہے، اگر سامنے والا کچھ غلط کر بھی رہا ہے تو اگر ہم صحیح رہیں گے نا یار، کب تک غلط کرتا رہے گا؟ کبھی تو اس کو احساس ہوگا کہ یار میں اس کو الٹا سیدھا بولتا جا رہا ہوں، یار یہ کیسا صبر والا بندہ ہے، یہ کبھی آواز نہیں کرتا، اور جب دیکھو مسکرا کر ہی مجھ سے ملتا ہے۔ پہلے تو لگتا تھا کہ مسکرا کر یہ مطلب تھوڑا دھوکہ دے رہا ہے، اندر میں اس کے یوں ہے، لیکن آخر آپ مسکراتے رہیں گے کبھی تو دل میں اس کے بات آئی کہ نہیں یار یہ صحیح ہے، غلط تو میں ہی ہوں یار، وہ دوستی ہو جائے گی۔ لیکن اتنی برداشت ہمارے اندر ہے کہاں؟ ہم کو گھر پر اگر ہم اس کے جائیں اور اتفاق سے کوئی اس کا نقصان ہو گیا ہو، اس کے کوئی پیٹ میں یا پیٹھ میں کوئی درد ہو اور اس کا موڈ تھوڑا آگے پیچھے ہو تو بس ہم دل پہ لے لیں گے، یار اس نے مسکرا کر دیکھا نہیں، اپنے کو لفٹ نہیں دی، یا مسکرایا تو یار اس کی پھیکی پھیکی مسکراہٹ تھی تو خاربازی لگتی ہے۔ یہ سارے آلات اور اسکیننگ مشین لے کر ہم ساتھ جاتے ہیں، اس کے دل کو چیک کر لیتے ہیں، وہ بیچارہ ہوتا پریشان ہے، اچانک کوئی آ چکی ہوتی پریشانی تو بغیر اس بجائے کہ ہم اس کی ہمدردی کریں، طبیعت پوچھیں کہ یار کچھ خیریت تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ کچھ مجھے مضطرب لگ رہے ہیں، پریشان لگ رہے ہیں، یہ کہنے کے بجائے ہم نے دل میں بہت سارے وسوسے سے پال لیے، بدگمانیوں کا ڈھیر، گناہوں کا انبار سر پر اٹھا کر وہاں سے پلٹے، یہ گھر میں جا کر بولا یار آج یوں ہوا، تو گھر والے 2-4 اور مرچ مسالے آپ کی مطلب آنکھوں میں اور عقل میں جھونک دیں گے، اور پھر یہ ٹھن گئی، وہ پریشان تھا، اس کو مزید آپ نے پریشان کر کے رکھ دیا۔ میں آپ کے مدنی پھولوں کی روشنی میں یہ ضرور کروں گا کہ جو دعوت اسلامی کے اہم اسلامی بھائی یا دعوت اسلامی والے ہیں،
ان سے مدنی التجا ہے کہ ان مدنی پھولوں کو بالکل اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور درگزر اور بڑے دل والے بن کر آپ گزارا کریں اور خود دبیں، کوئی حرج نہیں ہوتا، ہر دبنا بے عزتی نہیں ہوتی، اور اس طرح لے کر چلیں گے. اور یہ ذہن بنائیں کہ میرے جو رشتہ دار یا خاندان چاہے وہ سسرالی کیوں نہ ہو، میں نے انہیں بھی اپنے کردار اخلاق سے نرمی سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لانا ہے، اور وہ نرمی سے اور آپ کے جذبہ درگزر سے اور آپ کا بڑا دل رکھنے سے انشاءاللہ تعالی، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. باپا نے بہت اچھی بات کی کہ شروع میں غلط فہمیاں اتنی ہوتی ہیں کہ ہمارا مسکرانا بھی دھوکہ لگتا ہے، لیکن ایک نہ ایک روز تو غلط فہمی اگر اس کو ہے واقعی تو ایک نہ ایک دن تو غلط فہمی کا یہ شیشہ ٹوٹے گا نا، اور انشاءاللہ پکچر کلیئر ہو جائے گی. مگر اس کے لیے ہمیں بڑا ضبط اور صبر سے اور مطلب یہ کہ چھوٹے باپ کا بن کر رہنا پڑے گا. انشاءاللہ تعالی جو اللہ کے لیے عاجزی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا. تو برائے وصل کردن آمدی، وصل مانے جوڑ، تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. فصل مانے توڑ یا دوری. تو نزدیکی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، دوری پیدا کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. جوڑ پیدا کر، توڑ پیدا مت کر. بدیرہ بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا. برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو آسان ہے، اگر تو مرد ہے تو اس کے ساتھ بھی بھلائی کر جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید ارسلان عرض کر رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرضی ہے، اگر جنتی جنت میں ایک دوسرے سے ملنا چاہیں تو کس طرح ملیں گے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنتی جو ہوں گے یہ جب کسی دوسرے جنتی سے ملنا چاہیں گے تو ان کا تخت، جس تخت پر بیٹھے ہوں گے نا، وہ تخت ان کو وہاں پہنچا دے گا اپنے جنتی بھائی سے ملنے کے لیے. یہ تخت جو ہے یہ تخت کا تخت ہے، سواری کا سواری ہے، ہوائی جہاز کا ہوائی جہاز ہے. پھر یہ بس جنت میں تو کسی طرح کا رنج و غم ہے ہی نہیں نا، نہ ٹینشن ہے، نہ غم ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ نزلہ ہے، نہ زکام ہے، نہ بخار ہے، نہ پیٹ میں درد ہے، نہ استنجا خانے واش روم یہ بھی نہیں ہوں گے. ہاں جو کھانا کھاؤ، نہ خاندانوں کے جھگڑے ہیں. ہاں نہیں، کوئی بھی نہیں، خاندانوں جھگڑے بھی نہیں ہوں گے. اور جو کھانا ہے کھاؤ، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی سب ہضم ہو جائے گا. اب خوب وہاں مال کھانا ہے انشاءاللہ. یہاں تھوڑی بھوک برداشت کر لی جائے، یہاں تھوڑی تکلیفیں اٹھا لی جائے، گناہ نہ کیے جائے، حرام سے کوسوں دور رہا جائے، کسی کا دل نہ دکھایا جائے، مسلمانوں کو راحت پہنچائی جائے. غصہ آ جائے تو ضبط کر لیا جائے، کسی کو جھاڑنا، گھورنا، آنکھیں دکھانا، غیبت کرنا، غیبت سننا ہے نا، یہ سب دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ سب سے جان چھڑانی ہے. اور پھر آقا کا کرم ہو جائے گا تو باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا بولو، یا رسول اللہ کا
کا نعرہ لگاتے جائیں گے. تو بہرحال یہ کہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 161 پر ہے. 161 تا 162 161 to 162. جنتی باہم یعنی آپس میں ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر نابالغ بچہ کما کر گھر لاتا ہے تو اس کے مال سے والدین اور بہن بھائی لے سکتے ہیں؟ سوال سمجھا نہیں. آپ کی شہزادی کچھ لائی ہے میرے لیے خبر. اگر نابالغ بچہ کما کر گھر لاتا ہے تو اس کے مال سے والدین اور بہن بھائی لے سکتے ہیں. چائلڈ لیبر یہ دنیا میں چل رہا ہے. چائلڈ لیبر کے یہاں قانون بنے ہوئے ہیں لیکن چھوٹے بچے کماتے تو ہیں, لیبر کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, نوکریاں کرتے ہیں. پچھلے دنوں عرض کیے تھے. تو یہ نابالغ اگر کما کر لاتا ہے اور اب اس کے بھی ہے کہ کب کمائے, کتنی عمر میں کمائے, کیا مطلب سرپرست کی اجازت سے یہ محنت مزدوری کرے. اب یہ کہ اس کما کے جو لایا یہ اس کا اپنا ہے, اس کے لیے جمع کیا جائے گا یا اسی پر خرچ کیا جائے گا. بھائی بہن اس سے نہیں کھا سکتے. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ مدنی مکالمے کے اندر قبول اسلام چوکڑی مرد ایک غیر مسلم نے رابطہ کیا اور قبول اسلام کا سلسلہ ہوا. مدنی خبریں میں بھی یہ منظر دکھایا گیا ہے. ہم مدنی چینل کے ناظرین کو یہ دکھاتے ہیں. یہ مجھے ایک پرچی ابھی ہاتھوں ہاتھ ملی ہے کہ ایک غیر مسلم ہے, انہوں نے فون کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنائیں. ہمارے اسلام بھائی نے ہاتھوں ہاتھ رابطہ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنائیں. آپ کلمہ پڑھ لیں, مجھے نہیں پتا کہ آپ کا پرانا مذہب کون سا ہے, تو میں جو کہتا ہوں دہراتے رہیے. وہ جو فرد ہیں وہ دہرا دیں. توبہ کرتا ہوں میں اپنے سابقہ برے مذہب سے اور میں مسلمان ہوتا ہوں, اسلام قبول کرتا ہوں. کلمہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو مجھے کنفرمیشن مل جائے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین. اور خوشی کی بات ہے, سبحان اللہ, بہت خوشی کی بات ہے. ماشاءاللہ ہمارے ملتان سے تھے, انہوں نے مدنی چینل پر کلمہ پڑھ کر انہوں نے مسلمان ہو گئے. کیا بات ہے. اللہ برکت عطا آپ کو مبارک ہو, بہت بہت. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین. آپ کو نام چاہیے تھا, نام محمد اور پکارنے کے لیے حسین. اور آپ قادری سلسلے میں بیعت ہونا چاہتے تھے, میں آپ کو امیر علیہ سنت کے مریدوں میں بھی شامل کرتا ہوں. جی سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بھائی مدنی چینل والے ان کو امیر سنت کا وہ تھوڑا سا وہ دکھا دیں مدنی چینل کی اسکرین پر ریکارڈڈ کو. یہاں بولیں کہ امیر سنت خلاصہ ان کا یہی ہے. میں اگر ان کو مدنی چینل دیکھ بھی لوں, لائیو تو نہیں ہوگا تو ہمارے پاس ریکارڈڈ جو امیر سنت کا کوئی منظر ہے تو وہ بھی دکھا دے تو یہ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اب آپ نے دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مل کر آپ ملتان شریف سے نماز, وضو, غسل اور دیگر فرائض اور واجب عبادات ہیں وہ جیسا میں نے کہا تھا آپ نے ویسا دہرا ہی لیا تھا اور آپ کلمہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ.
تو اب یہ کہ اپنی عبادات وغیرہ کی درستی کی طرف بھی آپ نے آنا ہے، تو انشاءاللہ آپ مبلغین سے رابطہ کر لیں، اور تو وہ انشاءاللہ آپ کو عبادات وغیرہ کی ترکیب میں بھی وہ لے لیں گے، تاکہ نماز ہم پر فرض ہے، نماز پڑھنی ہے، اور دیگر عبادات طہارت غسل وغیرہ یہ امیر سنت کی زیارت کر لیں مدنی چینل پر آپ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، ان کے ذریعہ غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفر مدی انشاءاللہ۔ سر پہ امامہ، رخ پہ داڑھی، سر پر زلفیں، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک، پہلے تولو، پہلے تولو، پہلے تولو، صلو علی الحبیب۔ سلیم عطاری عرض کر رہا ہوں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ سورہ رحمان میں 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا تذکرہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء، مغفرت کا طالب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین کا رب، مغربین کا رب، تو دونوں مشرقوں سے مراد سورج کے طلوع ہونے کے دونوں مقام ہیں، گرمی کے بھی اور سردی کے بھی، اور دونوں مغربوں سے مراد سورج کے غروب ہونے کے دونوں مقام ہیں، گرمی کے بھی اور سردی کے بھی۔ یہ خزائن العرفان میں اس طرح کا وہ آیت کے تحت لکھا ہوا ہے۔ تو مغربیں بھی 2 ہیں، مشرقیں بھی 2 ہیں۔ اب جیسے کہ قبلہ ہے، یہ قبلہ یوں تو ہم مغرب کی سمت سمجھتے ہیں، مغرب مانے ویسٹ، مشرق مانے ایسٹ، تو 2 ایسٹ ہیں اینڈ 2 ویسٹ۔ ایسٹ اس کو بولتے ہیں جہاں سن سیٹ ہوتا ہے، سن رائز، ایسٹ اس کو بولتے ہیں یہاں سے سن رائز ہوتا ہے، اور سن سیٹ یعنی ویسٹ، اس کو ویسٹ بولتے ہیں۔ تو 2 سن رائز کی جگہ اور 2 سن سیٹ کی جگہ۔ تو پاکستان میں جو قبلہ ہے نا وہ بین المغربین ہے، بے آئین ہی ویسٹ کی طرف نہیں کہیں گے، مغرب کی طرف نہیں کہیں گے، بلکہ 2 مغربوں کے درمیان۔ اب جیسے کہ جو مجھے یاد ہے وہ یاد پڑتا، سردیوں میں جیسے آپ قبلے کی طرف منہ کریں گے نا مسجد کی طرف، تو آپ کو شاید اندازہ ہو جائے کہ وہ سردیوں میں جو سورج ہے نا وہ سیدھے ہاتھ کی طرف سیٹ ہوتا ہے، جاتا ہے، اور گرمیوں میں الٹے ہاتھ کی طرف سیٹ ہوتا ہے، یعنی غروب ہوتا ہے، جو مجھے ایسا یاد پڑتا ہے۔ اب غور سے دیکھ لینا، ہو سکتا ہے یہ الٹ بھی ہو گیا ہو، کچھ بہت پہلے نوٹ کیا تھا میں نے۔ سردیوں میں اگر قبلے کی طرف منہ کر لیں تو غالباً سردیوں میں سیدھے ہاتھ کی طرف غروب ہوتا ہے، ہاں اپنے سیدھے، جیسے یہ بیٹھے ہوئے نا، تو یہ اس جو میرے سامنے عین سامنے بیٹھے یہ قبلہ رو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ قبلہ رو بیٹھنے کی نیت کریں گے سنت سمجھ کر تو اس کا ثواب بھی شروع ہو سکتا ہے، اور اتفاق سے بیٹھے ہیں تو ثواب نہیں ملے گا قبلہ رو بیٹھنے کا، اور نیت نہیں کرتے سنت کی۔ تو یوں مطلب یہ کہ ہے کہ بین المغربین، بٹوین، ان 2 ویسٹ،
टू वेस्ट। चलो मैं जो कह रहा हूँ, अब मेरे मतलब ये बोलने की वजह आप समझते होंगे कि यार इस वक्त दुनिया में कहाँ कहाँ सुनते होंगे, बल्कि अब जो न्यू जनरेशन है ना उर्दू वालों की, ये भी अब इंग्लिश में ज़्यादा समझने लगी है। अगर आप उनको बोलो ना कि मगरिब की तरफ जाना है तो वो मगरिब की नमाज समझेंगे, इनको मगरिब समत ये डायरेक्ट। हाँ, नमाज मगरिब समझेंगे। यू आर राइट। तो जब आपने साबिका कहा ना, मैं भी समझ गया कि उसके नसीब बेचारे के, ये साबिका, ये अवाम भी बोलते हैं ये कोई साबिका फिरके का आदमी होगा या साबिका उसके कोई मजहब का नाम होगा। मुझे यहाँ तक तजर्बा यहीं से किसी से कोई मुसलमानों ने, इसको जब ईसाई का नहीं समझ पा रहा था, फिर जब मैंने कहा ना क्रिश्चियन, तो हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, आप लोग हो तो, अगर मैं उसको नहीं समझ आ रही थी ईसाई में, हालांकि ईसाई और क्रिश्चियन सेम थिंग, लेकिन अब ये क्रिश्चियन, अच्छा ईसाई। अब इससे अगर है भी जाए तो नसरानी, नसरानी भी ईसाई ही है, एक ही चीज है, लेकिन अब ये क्रिश्चियन में समझेंगे। वो ये ना कि बस दुनिया का जो अंदाज है ना वो तब्दील होता जा रहा है, तो इसलिए मतलब कोशिश की जाए, जो भी सिखाने का जिनका जज्बा है, हाँ जिसको मतलब इम्प्रेशन डालना ना अपनी फसाहत और बलागत का, तो वो नाक की सीध में बढ़ता चला जाए, अल्फाज के खेल खेलता जाए, पल्ले खाक पड़े लोगों के, लेकिन ये कि रोप पड़ जाएगा यार क्या तकरीर की इसने, तो पल्ले कुछ नहीं पड़ा, क्या तकरीर की। तो इसलिए हम लोग है ना, हमारी कोशिश होती है कि एक दर्द भी है कि हम जो बोलते हैं ना वो अगले की समझ भी पड़े और उसको कुछ फायदा हो, वरना क्या वो खाली मजे लेते रहेंगे, वाह 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 करते रहेंगे, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो ये मैं सब मुबल्लिगीन से अर्ज करूंगा, सब मुबल्लिगीन से अर्ज करूंगा, मुक़र्रिरीन, वाइज़ीन, उलमा, मुफ्तियान किराम, कि अब आपके इस्तिलाहें, ये इस्तिलाह में भी नहीं समझते कि ये होता क्या है, यानी आपके कोड वर्ड्स या आपके वो दकीक और सकील अल्फाज जो है ना, यानी कि हार्ड, सलाम है आपके दकीक और सकील पर, हार्ड वर्ड्स जो होते हैं ना, ये नहीं समझती अब ये न्यू जनरेशन नहीं समझती। हो सकता है इस वजह से भी काफी लोग दीन से दूर होंगे, यार क्या जाएंगे तो पल्ले तो पड़ेगा नहीं। एक चुटकुला पहले भी बयान कर चुका हूं मैं कि एक किसानों का वफ्द वजीर आबपाशी इनके गांव में आए हुए थे। अब वजीर आबपाशी क्या होता है ना, अब ये भी मुझे भी सोचना पड़ेगा, एग्रीकल्चर के शोबे से और खेतों के शोबे से, शायद मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, शायद, चलो कोई ना कोई मिनिस्टर, ये वजीर में भी ये सोचेंगे वो तो हमारे मोहल्ले में नहीं, वो बूढ़ा आदमी, इसका नाम है वजीर, तो यार ये पता नहीं क्या बोल रहा है, ये वो कहाँ से आ गया यहाँ स्क्रीन पे, वजीर, वजीर अली, वजीर हुसैन नाम होता है ना, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, अच्छा एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मिनिस्टर, चलो कुछ तो होगा। तो ये जो मैं कहना चाहता हूँ समझ गए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ये इनके गांव में आया था, तो किसानों का, किसान में भी शायद नहीं समझते होंगे, बहुत से होंगे नहीं समझते होंगे, ये किस जानवर का नाम है? फार्मर। फार्मर, फार्मर का एक डेलीगेशन वफ्द वो उसके पास पहुंचा, तो उस वक्त वजीर का रजिस्टर खुला हुआ होगा और उसने वो देखकर ये किसानों का, हाँ किसान का एक आदमी आया था, वो डरते डरते एक को भेजा था, दूसरे बाहर खड़े थे, तो वो आया तो उसका सर झुका हुआ था रजिस्टर पर, तो उसने सर उठाया और किसान को देखकर बोला कि तुम्हारी किस्ते जार पर इमसाल तकातुर अमतार हुआ कि नहीं। अब वो जब सुना तो वो तो बेचारा वो दबे पांव वापस आया, वजीर साहब तिलावत फरमा रहे, हालांकि ये भी थी एक लैंग्वेज जिसमें उर्दू फारसी अरबी सब मिक्स था, वो जो अहले इल्म में वही जानता, अब इनको बेचारों को आजमाइश में डालना बेकार है।
تو جو پڑھے لکھے جو ہوں گے عربی اردو فارسی کے کچھ نہ کچھ الفاظ جن کو آتے ہوں گے تو وہ سمجھ جائیں گے. مبلغین ہمارے ایک تعداد سمجھ جائے گی کہ یہ یا مدنی مذاکرے جو عربی ہے نا وہ سمجھ جائیں گے. تو تمہاری کشتے زار، کشت مانے کھیت، کھیت مانے فارم. تو تمہاری کشتے زار تمہارے فارم پر امسال یعنی دس ایئر تقاطر امطار یعنی کہ بارش کے قطرے گرے یا نہیں، بارش ہوئی کہ نہیں. تو یہ آسان سا لفظ تھا کہ تمہارے کھیت پر اب کی برس بارش بھی ہوئی یا نہیں. اس کو وزیر صاحب نے یوں گھما پھرا کر ایسا پیش کیا کہ وہ بیچارہ تلاوت سمجھا اور یہ سب ہوا. تو اس لیے اگر ہم لوگ جو ہے یہ لوگوں کو الفاظ میں ہی بیچاروں کو یوں آزمائشوں پہ ڈالتے رہیں گے تو یہ ہدایت ان کی مشکل ہو جائے گی. یہ نیکیوں کی طرف آئیں گے ان کو پلے ہی نہیں پڑے گا، مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آئے گا ہم کیا بولتے ہیں. یہ گھبرا جائیں گے، ہم سے ناراض نہیں ہوں گے لیکن گھبرا جائیں گے تو سمجھ نہیں پڑے گی. تو اس لیے مسائل ہیں یا سنتیں ہیں اپنی طاقت کے بارے. کئی الفاظ ہوتے ہیں جو واقعی سمجھانے والے کو بھی سمجھ نہیں آتے. اب میں پرانا آدمی ہوں، میری عمر کے حساب سے مجھے پرانے الفاظ کافی یاد ہوتے ہیں جو آج کل بالکل یعنی کہ آؤٹ آف ڈکشنری، سمجھے، ڈکشنریوں سے بھی کئی نکل گئے ہوں گے الفاظ، تو قدیم ہو گئے. اب میں وہ بولوں گا اب لفظ قدیم میں بھی نہیں سمجھیں گے، حالانکہ عربی لفظ ہے قدیم یعنی پرانا، ان انگلش اولڈ. بابا یہ انگلش کے الفاظ جیسے آپ اس سال کو ان سال کو دس ایئر کہا، اسی طرح وزیر آبپاشی کو ایگریکلچر، حالانکہ ایگریکلچر یہ بھی مشکل ہے عوام کے لیے جو پڑھے. اب یہ کہ کھیت بھی بولا میں نے، ایگریکلچر بھی بولا جی، وزیر بھی بولا، منسٹر بھی بولا. تو یہ میں نے کہ اتنے الفاظ بولے کہ میرے کہنے کا مطلب اب بھی کوئی نہ سمجھے تو اپنی سمجھ کا علاج کروا لے. اب اس سے بڑھ کر میں کیا کروں؟ جتنا مجھ سے ہو سکا اور جو مجھے لقمے ملے، میں بھی تھوڑی اتنی انگلش جانتا ہوں. آپ پول کھولتا ہوں، یہ ایک درد ہے، ملتے ہیں سائڈوں سے، ایک درد ہے یہ کام چل جاتا ہے کہ جو بیٹھے ہیں وہ مختلف انداز کے لوگ ہیں. بعض کو اردو سمجھ میں آتی ہے، صحیح سمجھ لیتے ہیں، بعض آسان ترین اردو کرنا پڑتا ہے، بعضوں کو جتنی آسان یا مشکل اردو کرو اس کو انگلش ورڈ ہی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. ایک درد کی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص جب ہم اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں تو اسکول کے اندر کیا ہوتا ہے، اے فور ایپل، اے کیپیٹل بھی دکھاتے بولا، اب دکھایا اے، پھر ایپل بنا ہوا دکھائیں گے یہ ایپل ہے، پھر اس کا اسمال ورڈ دکھائیں گے کہ اس کو اسمال اے یوں لکھتے ہیں، تب جا کر ایک بچہ اے فور ایپل بولنا سیکھتا ہے. اب دارالمدینہ میں اے سے اللہ لکھنا بتاتے ہیں تو وہ جیسا ایک ماحول کے حوالے سے. تو جتنا سمجھانے کے لیے ہم کوشش کریں اور اگر یہ درد ہوگا، اب جیسے آپ نے بابا ارشاد فرمایا نا کہ مجھے اتنی آتی نہیں ہے. انگریز ملک کے اندر جو میرا تجربہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو ہوتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے میرے کو انگلش آتی ہے نا بولتا ہے، اس کو آتی بات یہ نہیں، اس کو بولو پسند ہی نہیں کرتے کہ یہ خالی خالی ایسی باتیں کر رہا ہے، اس کو آتی بات یہ نہیں اور ٹانگ توڑ رہا ہے. اچھا ایک شخص وہ جس کو یہ پتا ہے کہ ان کو انگلش اتنی آتی نہیں ہے مگر یہ صرف اور صرف یہ کوششیں کر رہے ہیں نا، یہ ہم کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں کسی کو ہم سمجھ جائیں. ان کو اس انگلش بولنے والے سے پیار لگتا ہے، محبت ہوتی ہے کہ یار کتنی ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں. اب میں ان انگلش جو تھوڑی بہت اردو سمجھتے ہیں یا انگلش کے، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ہم کوشش کر رہے ہیں آپ تک انگلش کے ورڈ پہنچانے کی تاکہ آپ سمجھ جائیں، اور ہم کوشش کریں گے یار اس کے پوچھیں گے اس کا انگلش کیا بنتا ہے، اس کا انگلش کیا بنتا ہے. آپ بھی اردو سیکھنے کی طرف آؤ نا کہ ہم کو کچھ سمجھ میں آئے. یار کنزور ایمان اور بہار شریعت اور بہت ساری کتابیں اب بھی ذرا ہماری بزرگوں کی کتابیں اردو میں، سرکار اعلی حضرت کی کتابیں مدنی مذاکرے ہمارے اردو میں، فیضان سنت ہماری اردو میں، ترجمہ ہو جائے گا، ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، بٹ ٹرانسلیشن یہ کچھ بھی ہے، یہ ٹرانسلیشن ہی ہے، یہ وہ ایکچوئل ورڈ نہیں ہے جو ایک رائٹر کے ہاتھ سے نکلے ہیں، وہ ٹرانسلیٹر کے ہاتھ سے نکلا ہے ورڈ جو ٹرانسلیٹ ہے، جو رائٹر کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ اردو ورڈ ہے. تو
یہ ڈفرینس تو ہمیشہ واقع رہتا ہی ہے. تو آپ سے بھی میری مدنی التجا ہے جو اردو نہیں سمجھتے وہ غور کریں کہ اردو میں بہت مواد ہے, بہت لٹریچر ہے, سنتوں بڑے بیانات ہیں, امیر سنت کے مدنی مشورے ہیں, مدنی مذاکرے ہیں, مدنی پھول ہیں, تجربات ہیں, اردو میں ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کی سب ٹائٹلنگ بھی کرتے ہیں الحمدللہ, تاکہ آپ اور ہم جو بھی سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ جائیں. یہ سب ٹائٹلنگ انگلش میں بھی ہے, عربی میں ہے, دیگر لینگویج میں سب ٹائٹلنگ کریں گے. بس سب ٹائٹل بھی سے مراد نیچے وہ جو پٹی چلے گی ٹرانسلیشن چلے گا, مگر وہ بھی وہ ورڈ نہیں ہے جو وہ بیان ہوا. اللہ کرے کہ ہم اس چیز کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. اب ایک سوال مزید ہے. اب یہ بتا رہے کہ میری مدنی منی کو میں نے 25 بولا تو وہ سمجھ نہیں پڑی. اس کو بولا یہ کیا 25, لفظ 25 بول بھی نہیں پائی ہوگی کہ یہ کیا. تو جب انہوں نے 25 بولا تو ہاں 25 کیا کریں, نہیں سمجھتے. اب اس کا ان کو کوسنے کے بجائے ہم خود ان کی زبان میں بولیں گے تو یہ سیکھیں گے, ہم کوسیں گے تو بھاگ جائیں گے. تو پورے اداروں کی لینگویج ہم نہیں بدل سکتے بابا. اب تبلیغ کرنی ہے, نیکی کی دعوت دینی ہے تو ہمیں ان کے انداز میں کرنی پڑے گی جہاں تک شریعت ہم کو اجازت دیتی ہو. ابا جس اسلامی بہن پہ قضا روزے رکھنا باقی ہو تو کیا وہ نفلی روزے رکھ سکتی ہے؟ قضا روزے پہلے اس کو ادا کرنے چاہیے. نفل روزے جو مجھے یاد آ رہا معلق رہیں گے. جن نفلی روزوں کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں, جیسے نماز کے بارے میں یہ حکم ہے کہ نفلی نماز جو ہے وہ قضا کے ہوتے ہوئے نہ پڑھیں بلکہ قضا پڑھیں. وہ ان نوافل کے علاوہ ہے کہ جن کے بارے میں فضیلتیں وارد ہوئی ہیں, اشراق چاشت ہو گئی, دیگر نمازیں اس طرح کی. اور ایک ہے عام نفل نماز پڑھنا. تو اس طور پہ عام نفل نماز پڑھ رہی ہے تو اس میں یہ کہا گیا کہ عام نفل نماز کی جگہ پر قضا نماز ادا کرے. تو یوں ہی جو ہے وہ ایک مقام پر بات ہوئی تھی مفتی صاحب سے, تو یہی طے ہوا تھا کہ اس سے سمجھ یہی آتا ہے کہ روزوں میں بھی یہی ہے کہ جو نفلی روزے ہیں جن میں فضیلت ہوئی, جیسے عاشورہ کا روزہ ہو گیا, 9 تاریخ کا روزہ ہو گیا, 6 شوال کے روزے ہو گئے کہ جن کے بارے میں احادیث فضیلت والی وارد ہیں, تو ان مقامات پر تو وہ نفل روزے ہی ادا کرے. اور عام ویسے ہی جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں نفلی روزے جس طرح عام نوافل کی طرح, تو ان کی جگہوں پر پہلے قضا کو جو ہے وہ مقدم کرے. قضا جو ہے وہ اولاً پڑھے کہ قضا ذمے میں باقی ہوں تو نوافل معلق رہتے. اور معلق یعنی کہ اس طرح کے وہ باطل نہیں ہوتے, ضائع نہیں ہوتے, وہ باقی رہتے ہیں. اور وہ جب فرض روزے پورے ہو گئے یا فرض نمازیں پوری ہو گئیں, اب وہ نوافل جو ہیں جب یہ پورے ہو گئے تو یہ بھی انشاءاللہ مقبول ہوں گے. بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چاہے تو یہ بھی اس طرح کا بھی مطلب ہے روایت ہے کہ قیامت کے دن فرماگا دیکھو میرے بندے کے نفل ہیں یا نہیں. اللہ کو تو سب معلوم ہے یا نہیں, پھر وہ نفل کو وہ چاہے گا تو فرض کی جگہ کا قبول فرما لے. تو یہ اس کی اپنی مطلب سب رحمت اور کرم پر ہے. البتہ یہ کہ ہمیں مطلب سب سے پہلے فرض پر ہی زور دینا چاہیے. اچھا یہ یاد رکھیے کہ جیسے اب عاشورے کا روزہ آیا, اب کسی پر ایک روزہ قضا تھا یا کئی روزے قضا تھے, تو اب یہ کہ یوں نیت کرے کہ میں قضا کرتا ہوں اور عاشورہ اس لیے وہ نفل کی بھی نیت کرتا ہوں, تو یہ نہیں چلے گا. اس سے قضا ادا نہیں ہوگی, بلکہ ایک ہی نیت ہو سکتی ہے, یا عاشورہ کا نفل یا رمضان کا جو یا کوئی بھی قضا باقی ہو, کسی اور نفل کا قضا باقی ہو کہ نفل روزہ جیسے رکھا تو وہ پورا کرنا واجب ہو گیا, اب توڑا یا ٹوٹا تو اس کی قضا واجب ہوگی. تو کوئی اس طرح 2 روزے اکٹھے کہ قضا اور نفل ایک ساتھ دونوں کا ثواب میں لے لوں تو یہ نہیں ہوگا. یہ کہ قضا فرض روزے کی نیت بھی کی اور نفل کی بھی نیت کر لی تو قضا ادا ہوگا اس کی جگہ پہ, جبکہ اس قضا کی نیت اس کے وقت میں کی ہو, کیونکہ قضا کے لیے وقت جو ہے وہ رات کا ہے, صبح صادق سے پہلے اس میں نیت کرنا ضروری ہے. اگر صبح صادق سے پہلے نیت نہیں کی اور اب بعد میں نیت کرتا ہے قضا کی تو قضا بھی نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب. اس پر سوال کیوں آیا ابھی SMS کے ذریعے, میسج کے ذریعے, کہ اگر کوئی پیر شریف کا روزہ رکھنا قضا روزہ رکھے اور نیت کرے کہ میں قضا روزہ رکھ رہا ہوں اور پیر شریف کی بھی نیت کرے کہ میں سنت والا بھی مجھے ثواب ملے,
تو صرف اس کا قضا ہی ادا ہوگا، وہ پیر شادی والا روزہ نہیں کہلائے گا. ہاں، جبکہ وہ اصل قضا کی نیت اور نفل کی نیت رمضان شریف میں روزہ فرض کی نیتوں کے اوقات میں کچھ فرق ہے. یعنی غروب آفتاب سے تو ہر طرح کے روزے کی نیت کا ٹائم شروع ہو گیا. تو جب جو قضا روزے ہیں نا، ان کی نیت صبح صادق سے پہلے پہلے کرنی ہے. جبکہ فرض رمضان شریف کے جیسے فرض روزے ہیں یا نفل روزے ہیں، ان کی نیت غروب آفتاب سے لے کر نصف النہار تک ہے. ضحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے کر لے، زہر کا وقت شروع ہونے سے نہیں. مکروہ وقت جو شروع ہوتا ہے نصف النہار شرعی ضحوہ کبریٰ. تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ دونوں الفاظ جو عوام زوال کا وقت 12 بجے بولتے ہیں، ان کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے. اور رات کا تہجد یہ بولتے ہیں 12 بجے تہجد وقت شروع ہوتا ہے. حالانکہ تہجد کا وقت تو 8 بجے بھی شروع ہو سکتا ہے. آج کل جیسے 7:45 بجے باب المدینہ میں عشاء کی جماعت ہے، فرض پڑھ لیا، آنکھ لگ گئی اور 12 سیکنڈ میں آنکھ کھل گئی، تب تہجد کا وقت شروع ہو گیا. 12 بجے کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، بھلے 8 بجے آپ تہجد پڑھ لیں. تو تہجد کے لیے تہجد کا وقت شروع ہوگا عشاء کے بعد سونے سے. سونا ضروری ہے اس کے لیے، چاہے بیٹھے بیٹھے سوئے، چاہے لیٹے لیٹے سوئے، چاہے کھڑے کھڑے سوئے. سونا شرط ہے ورل جب بھی تہجد کہلائے گی. سویا نہیں تو تہجد نہیں کہلائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یہ میسیجز کے ذریعے لگ رہا ہے کہ شاید تھوڑی بہت پاپا کنفیوژن ہو رہی ہے سننے والوں میں نفلی روزہ اور قضا روزوں کے حوالے سے. تو اگر مزید اس کی کچھ آسان مزید وضاحت ہو جائے کہ مثلا اگر کوئی مطلقاً روزے کی نیت کی کسی نے رات کو اور سو گیا، پھر فجر میں آنکھ کھلی، یاد آیا قضا کرنی تھی، اب قضا کی نیت کرے تو ٹھیک ہوگا؟ جواب دیجیے. اسی طرح ایک اور کسی سے میں کنسرن کرتا ہوں مفتی صاحب، اس نے قضا اور نفل دونوں کی نیت کی تھی. دونوں کی نیت نہیں کی، نہ نفل نہ قضا، نیت صرف قضا کی ہے، لیکن پیر کو نفل کی جگہ قضا روزہ رکھا اور یہ دعا کرے کہ اللہ سنت کا ثواب بھی عطا فرما. تو جو پہلی صورت آپ نے سوال میں ذکر کی ہے کہ وہ لیٹ اٹھے ہی جو ہے وہ سحری کے بعد، اب قضا روزے کی نیت نہیں ہو سکتی کیونکہ قضا روزے کی نیت جو ہے وہ صبح صادق سے پہلے کرنا ضروری ہے. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ نیت کے اندر تو جو ہے وہ ایک ہی روزے کی نیت کی جائے گی، قضا روزے کی کریں اور اس کا جو نیت کا وقت ہے اس کے اندر ہی کریں، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید لگانا کہ اللہ اس کا بھی ثواب دے دے، اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں. مگر ایسی ہر دعا کی نہیں جاتی کہ میرے کو نماز پڑھے بغیر یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، میں نماز تو نہیں پڑھوں گا. تو یہ دعا تو مانگنے کی اجازت کیسے ملے گی؟ اچھا، نوافل کی جگہ جو قضا پڑھے امید رکھے، دعا مانگے امید رکھے، کہ امید رکھنا دعا مانگنا دونوں میں فرق ہے. ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ وہ چاہے تو مجھے، کیونکہ دل جلے گا نا اس کا کہ میرے نفل چلے گئے تو اس کا ثواب اللہ عطا کر دے، اس سے زیادہ نواز دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. جواب دیجئے. حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار فائز الانوار کہاں ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟
شہر کا نام اور جگہ کا نام بھی دینا، مطلب ملک کا نام بھی لینا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ جواب کون دے گا؟ چلو یہ نہیں پوچھتا کہ وہاں کون سے رنگ کی چادر چڑھائی جاتی ہے، نہیں پوچھتا، گنبد کا کلر بھی آپ سے نہیں پوچھتا، بس آسان آسان تو خیر نہیں پارٹی ہے۔ جواب کون دے گا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ پاپا اس میں کس سے جواب ہاں یہ کچھ خاموشی طاری ہے چاروں طرف، کچھ ہاتھ تو اٹھے ہیں یہاں پر۔ مگر یہ پہلے پوچھ لو یہ اسکرین پر آنے کے لیے۔ آج ویسے ہمارے کارکردگی ذمہ داران بھی آئے ہوئے ہیں ملک بھر سے۔ کہاں سے؟ ملک بھر سے آئے ہیں کارکردگی ذمہ دار، ان کا اچھا کارکردگی ذمہ دار جی، ان کا 3 دن کا تربیتی اجتماع بھی ہے۔ ماشاءاللہ، چلو آج ان کی کارکردگی بھی سامنے آوے، بھلے یہ جواب دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجسم علی اطاری، پاک نو لکھی کبینہ، ذرا قرب بخشیے مائک کو اپنے ہونٹوں کا۔ مجسم علی اطاری، پاک نو لکھی کبینہ، حجویری کا بھی ناک سے، پیارے بابا جان حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار فائض الانوار عرب شریف کے شہر مکہ مکرمہ میں حتیم کعبہ کے اندر۔ حتیم کعبہ کے اندر وہ مقام کون سا ہے؟ مزید کو نشاندہی۔ جواب درست ہے، مزار فائض الانوار یعنی سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا حتیم میں میزاب رحمت کے، اور نیچے بھی کیسے کہوں، سیدھی بجائیے، کہنا چاہتا ہوں شاید سمجھ گئے ہوں گے، یعنی میزاب رحمت جو ہے نا یہ اوپر سے زیارت کر رہا ہے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار فائض الانوار کا دیدار کر رہا ہے۔ ہمارے اسلام نے جواب درست دیا، ان کو غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے بھی پیش کیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح فیضان فاروق اعظم مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب اور مبارک پانی جس میں آب زمزم، غسل خانہ کعبہ، بارش مکہ، غسل گنبد خضرا، بارش مدینہ، بیر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، بیر روحہ، چشم ایوب علیہ السلام، غسل مزار غوث پاک اور امیر علیہ سنت کا دم کیا ہوا پانی بھی اس میں شامل ہے۔ یہ مبارک پانی کا مجموعہ بھی ہمارے اسلامیہ کو پیش کیا ہے۔ یہ 63 دن میں پڑھنے کی نیت بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جواب دیجئے وہ کون سے نبی ہیں جنہیں اپنے جسم کے ساتھ جنت میں اٹھا لیا گیا، جسم سمیت؟ وہ کون سے نبی ہیں جن کو جسم کے ساتھ اٹھا لیا گیا؟ چلو شخصیات کو موقع دے دیا جائے۔ جی بہتر، مگر رجب المرجب کو بھی ہے دیر، ہاں، میرا شریف اور جنت کی سیر اور ماشاءاللہ جو کچھ ہوا تھا، ہے محرم شریف کا مہینہ، دیکھ لیں آپ کیا جواب دیتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام. جواب درست ہے. یہاں نیچے ہمیں آواز نہیں آئی ہے پاپا، اگر اس کا جواب آپ بھی ایک ارشاد. جواب حضرت سیدنا ادریس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. ترجمہ کنزُ ایمان. اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا. پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 57. جواب دیجئے. اس صحابی کا نام بتائیے جنہوں نے تنہا 400 کفار کا مقابلہ فرمایا. شخصیات کا بھی یہ سوال تھا یار. چلو اب جو دے. ہمارے یہاں ایک اسلام بھائی اس سوال پر تو سناٹے. یہ میں ایک مطلب اشارہ دیتا ہوں اس کا. یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑنے میں اتنے ماہر تھے کہ گھوڑا بھی کیا ان کا مقابلہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. کیسے کیسے دیکھو ہمارے پاس ماشاءاللہ ہی رہے کیسے جوابات دے رہے. یہ مدنی مذاکرے سنتے رہیے، سناتے رہیے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. یہ بھی ہمارے مدنی انشاءاللہ اس طرح کی معلومات ہوتی رہیں گی. ہماری مدنی شخصیات میں سے جواب آیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہم زد فزد. آج حج کی قرآن اندازی بھی ہے. کیا گوشت. آج وہ جن کے نام عشرہ ذوالحجۃ الحرام میں اور عشرہ محرم الحرام میں 10 نام تھے، تو ان میں آج قرآن اندازی ہے. اور انشاءاللہ ان کے چلیے نام اب اختتام کی طرف لاتے ہیں. ان کے نام پکار لیے جائیں تاکہ جو موجود ہوں گے انہی میں قرآن اندازی ہو سکے گی. تو یہ 10 نام مجھے ملے. جی جی. یہ سب بولتا چلا جاتا ہوں. جی جی. دیکھو سب الرٹ رہنا. میں ایک ایک بار بولوں گا. 3 بار بولوں گا تو یہ 20 کے 60 ہو جائیں گے. دوسرے ناظرین وغیرہ پھر اکتا نہ جائیں. حمزہ عطاری بن رئیس احمد. شہر کا نام نہیں لکھا. اس کے بعد جو نام پکارے جائیں وہ تربیت گاہ پر پہنچ جائیں. دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تربیت گاہ کی طرف. مدنی جال میں گرفتاری پیش کرنے کے لیے مدنی جال کی طرف بڑھے. باب المدینہ عبد الرشید عطاری بن محمد اشفاق. استا محمد امتیاز علی مرکز الاولیاء. منصور عطاری بن صغیر. باب المدینہ عبد الوہاب بن الیاس. باب المدینہ عبد الرؤوف عطاری بن سلطان. زمزم نگر دانیال بن شاہد. سمڑیال ضلع ضیاء کوٹ. علی رضا نقشبندی بن نواز. جہانیہ وسیم بن منظور احمد. مظفر گڑھ ایوب رضا بن نبی بخش. نصیر آباد بلوچستان دلی جان
بن خاوند شیخو پورا عمران علی بن اسلم کلاد عصمت رضا بن غلام سرور ڈیرہ اسماعیل خان حسن بن محمد بخش کوٹ ادو مرتضی بن رمضان گھوٹکی ندیم اتاری بن حبیب احمد جیکب آباد یعنی اتار آباد جانب علی بن صدور خان مرید کے سجاد حسین عبد الکریم میرپور خاص کامران بن عبد الغنی لطیف آباد زمزم نگر غلام فرید بن جموعہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. حدیث پاک میں دن یا رات کا تذکرہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا ثواب نیز جو حاضرین و ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں، ایصال ثواب کریں، ان کا بھی اجر اپنے کرم کے شان شان عطا فرما کر یہ سب ثواب اپنے کرم سے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مزید ان کو یہ ثواب عطا فرما. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، مفسرین، محدثین،
والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر افاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور فکر مدینہ روز کر کے جو مدنی انعامات کا رسالہ پر کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. میرے مالک ہمیں نیک بنا دے، پکا نمازی بنا دے، پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے، نیکیوں کا حریص بنا دے، مدنی انعامات کا عامل بنا دے. اے اللہ مدنی قافلوں کا ہر ماہ مسافر بنا دے. الہ العالمین 12 مدنی کام کرنے والا بنا دے. مدرسۃ المدینہ برائے بالغان پڑھانے والا بنا دے. اے اللہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں حصہ لینے والا بنا دے. الہ العالمین روزانہ کم از کم 2 گھنٹے مدنی کام میں صرف کرنے والا بنا دے. اے اللہ بس ہمارا کوئی لمحہ بیکار نہ جائے، تیری یاد ہر دم ہمارے دل میں ہو، زبان پر تیرا ذکر ہو، زبان پر درود و سلام رہے. اے اللہ تلاوتیں کرتے رہے، قرآن کریم سے محبت نصیب فرما. اے اللہ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے اخلاق اچھے کر دے، کردار ستھرا کر دے، ہمیں اچھا بولنے والا بنا دے. اے اللہ مسلمانوں کو راحتیں پہنچانے والا بنا دے. اے اللہ ایذائے مسلم سے بچا. اے اللہ مسلمان کی دل آزاری سے بچا. والدین کا مطیع و فرما بردار بنا دے. چھوٹے بھائی بہنوں پر شفقت کرنے والا، بڑے بھائی بہنوں کا ادب کرنے والا بنا دے. بلکہ اپنے ہر بڑے مسلمان کا ادب نصیب کر دے، اپنے ہر چھوٹے پر شفقت کرنا نصیب کر دے. جھاڑنے جھوڑنے جھپٹنے اور جارحانہ انداز سے گفتگو کرنے سے ہم کو بچا. اے اللہ ہم کو خوش گفتار اور اعلیٰ کردار کا مالک بنا دے. اے اللہ ہماری بیماریاں، قرضداریاں، بے روزگاریاں، گھریلو ناچاکیاں، بے اولادیاں، مقدمے بازیاں دور ہوں. اے اللہ مظلوم قیدی رہا ہوں. پروردگار عالم جن کے روٹھے ہیں من جائیں، جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں. اے اللہ امن و آشتی کا دور دورہ ہو، وطن عزیز کی حفاظت ہو. اے اللہ وطن عزیز کی حفاظت ہو. اے اللہ وطن عزیز کی حفاظت ہو. عالم اسلام پر رحم و کرم فرما. اے اللہ دنیا جہان کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا
صدیقہ صدا کے تو راضی ہو، نبی کا صدیقہ صدا کے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب، ہمارے سے نکل جائے پردیسیاں، ہمارے سے نکل جائے پردیسیاں، دے دل میں عشق محمد میرے رچا یا رب، دے دل میں عشق محمد میرے رچا یا رب، لینا حشر میں عطار کے عمل مولا کو، لینا حشر میں عطار کے عمل مولا، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب۔ آمین جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے اسلام بھائی بڑے ارمانوں سے شامل ہوئے، قرآن اندازیوں میں نام بھی دیے،
اور آج وہ خوش نصیب جس کا نام مدینے کی بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھو، کاش بس ایک ہی دھن ہو، یا خدا حجے پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حجے پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر تھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر تھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر تھا وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، کاش بس ایک ہی دھن ہو، مدینہ دیکھوں۔ حج شریف کے لیے خوش نصیب کا نام جانی ولی بن صدور خان اتار آباد۔ تمہارے مقدر پہ رشا رہا ہے، تمہارے مقدر پہ رشا رہا ہے، مدینے کا تم کو بلا ملا ہے، تمہارے مقدر پہ رشا رہا ہے، مدینے کا تم کو بلا، دعاؤں میں عطار کو یاد رکھنا، دعاؤں میں ہم سب کو بھی یاد رکھنا، دعاؤں میں ہم سب کو بھی یاد رکھنا، ہمیں یاد رکھنا، سلام ان سے کہنا، یہی التجا ہے، سلام ان سے کہنا، یہی التجا ہے، مدینے کا تم کو بلا ملا ہے۔ میری طرف سے بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے ان اسلام بھائی کو سلام ان سے رو رو کے کہنا۔ ہمارے ان اسلام بھائی کو گورنمنٹ پیکیج کا جو سلسلہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس میں ان کو ہم جو ہے وہ بھیجنے کی ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ، جن کی طرف سے ہم کو حج کے ٹکٹ ملے
تو گورنمنٹ پیکیج کی طرف کی جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ان کو پیش کیا جائے گا. کوئی سا بھی پیکیج ہو، مدینے جانا ہے، کوئی بھی راستہ ہو، اللہ کرے بس یہ بیچارہ زندہ رہے، مدنی حلیے والا بن کر مدینے میں حاضر ہو انشاءاللہ. شکرانے میں پھر 12 ماہ 25 ماہ وقف مدینہ کی کوئی ترکیب ہو جائے. کعبے کے بدرو جا تم پہ کروڑوں درود پڑھو. کعبے کے بدرو جا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں. ارے شافع روزے جزا تم پہ کرو رو درود. شافع روزے جزا تم پہ کرو درود. شافع روزے جزا تم پہ کرو رو درود. تم پہ کرو رو درود. دافع جملہ بلا تم پہ کرو رو درود. دافع جملہ بلا تم پہ کرو رو درود. کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا. تم سے نگاہ ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود. کعبے کرو ٹھنڈا میرا ہو کبھی پاچاد سا. دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کبھی پاچاد سا. دل کرو ٹھنڈا میرا ہو کبھی پاچاد سا. ہو کبھی پاچاد سا. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے. تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود. ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو جا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. تم پہ کروڑوں درود. تم پہ کروڑوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی. یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشبی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ، اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ. اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ. ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ. آل اتار پر فضل کر رحم کر، آل اتار پر فضل کر رحم کر. تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے. کر دینے پہ فدا ان کو آباد رکھ، کر دینے پہ فدا ان کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے اتار کو. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.